بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک ضروری امر ہے۔ اس کو جاننا اور اس کو سیکھنا، اس لیے کسی ایسے شخص سے جس نے قرآن مجید کو آداب تلاوت کے مطابق سیکھا ہو، سمجھا ہو، اس سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی چاہیے، جس کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح کہ اس کا جو معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ برقرار رہے۔ قرآن مجید میں اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہ وہ تمہیں بھلا نہ دے، تم جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے شیطان کے وسوسے اور اس کے خناس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ اس لیے ہے، اس کی جو حکمت علماء نے، ائمہ دین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو قرآن کے معنی میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد مانگ لی جائے قرآن کی تلاوت سے پہلے تو شیطان کا بس بندے پہ نہیں چلتا اور وہ اس کو بھولنے نہیں دیتا۔ دوسری بات سورہ مزمل میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اس کو بھی آداب قرآن میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التوحید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو صحیح طرح اس کے مناسب ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو قرآن پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں دینی علوم میں، اور خاص طور پہ ان کی جو کومنٹری ہے اور ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں قرآن کی، وہ پوری امت میں ایک سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ امام قرطبی نے اس پہ فرمایا ہے کہ اعراب القرآن اصل فی الشریعہ، کہ جو قرآن کے اعراب ہیں وہ شرع میں اصل کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں اوپر نیچے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ اگر غلطی کر جائے اور اس کو معلوم نہ ہو پائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسا کہ ہم قاری سے، حافظ سے سیکھتے ہیں تو اس کی اولین ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لفظ صحیح طرح پڑھیں، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے اعراب بھی صحیح طرح پڑھیں، اس کی زیر، زبر، پیش، شد، مد، جزم، ہر چیز درست پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ہی ہمارے لیے سیکھنا لازم ہے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم ایسا آڈینس ہیں قرآن کا جن کی جو مدر ٹنگ ہے وہ عربک نہیں ہے۔ ہم اردو بولتے ہیں، یا آج کل ہمارے سماج میں پچھلے 100 سال سے 150 سال سے انگریزی زبان مروج ہے، اس لیے جب ہم عربی میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جملے کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے تفاسیر میں جھانک کر قرآن کی فصاحت میں، بلاغت میں، اور قرآن سے متعلقہ فصاحت اور بلاغت کے اور عربک گرامر کے اور اس کی ٹرانسلیشن کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک علم ایجاد کیا جس کو رموز و اوقاف کہتے ہیں۔
جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو ٹھہرنا لازم ہے، کہاں پہ آپ کو وقفہ کرنا چاہیے، کہاں پہ اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا لازم ہے، اور کہاں پہ اگر ساتھ ملا کے نہ بھی پڑھا جائے تو بھی ٹھیک ہے، وقفہ نہ بھی کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو اس کی ترتیب ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، وہ انہوں نے وضع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سمبلز بنائے۔ جس طرح آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ سیمی کالن ہے، کوما ہے، فل سٹاپ ہے، ڈیش ہے، انڈرسکور ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں عام پنکچویشنز میں، قرآن کی اپنی اسپیسیفک پنکچویشنز ہیں، جن پنکچویشنز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کے معنی میں غلطی نہ کریں۔ اور یہ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے، آپ اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس چیز کو اسکالرز سے اور اس سے ریلیونٹ لوگوں سے نہ سیکھیں۔ وہ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے، معنی کتنا زیادہ چینج ہو سکتا ہے، اس کی 3 مثالیں علامہ غلام رسول سعیدی نے دی ہیں۔ میں ان سے کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے 3 آیات بتائیں، ویسے تو زیادہ ہیں لیکن میں نے 3 اخذ کی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اس کی آیات متشابہات کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں جو لازم تھا وقف کرنا، وہ الا اللہ پہ وقف لازم تھا، اور والراسخون فی العلم کو الا اللہ سے جدا کر کے پڑھنا مناسب ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کو اکٹھا پڑھا جائے، یعنی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون، اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ آیات متشابہات کی تعویل کو اللہ اور علماء راسخین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ نے وقف کیا تو ٹرانسلیشن تھی کہ اس کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو اہل علم ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر وقف نہیں کیا تو اس کے جاننے میں اہل علم بھی شریک ہو گئے، جو کہ موافق ترجمہ نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی سورہ التوبہ کی آیہ نمبر 19 اور آیہ نمبر 20 میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اس کی اب ٹرانسلیشن ہے اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس آیت میں اگر القوم الظالمین پر وقف کیا جائے تو اس کا یہی معنی ہوگا جو ہم نے پڑھا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری بیان کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ لیکن اگر القوم الظالمین پہ وقف نہ کیا جائے اور اس کو ملا کے پڑھا جائے واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو آپ ٹرانسلیشن دیکھیے کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یعنی جو پرنسپل آف اسلام ہے، جو پرنسپل آف ریلیجن ہے، جو قرآن کا اپنا وضع کردہ قائم کردہ پرنسپل ہے، ہم اسی کو ڈینائی کر رہے ہیں صرف ایک وقف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کا پورا میننگ،
اس کی پوری ٹرانسلیشن چینج ہو گئی. یعنی ایک کیٹیگری تھی نا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اگر وقف نہیں کیا تو ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، وہ سارے ظالمین کی کیٹیگری میں آ گئے. لیکن اگر آپ اس جگہ پہ وقف لازم کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو آپ آیات کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے آیت کو پڑھنے کا حق ہے. اور اس کی یقینی بات ہے کہ اگر ایسا میننگ کوئی بندہ جان بوجھ کے کرے ایسا، یعنی مجھے پتہ ہو کہ ایسا نہیں کرنا لیکن میں جان بوجھ کے کروں، تو علماء کی اس پہ رائے ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے. کیوں کہ یہ قرآن کی میننگ کو چینج کرنے کے مترادف ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش ہے. اور جو بندہ قرآن کی میننگ کو اس سے ہٹاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یعنی ظالم اور مجاہد دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، آپ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں تو یہ اس پرنسپل کو ڈینائی کرنے کے ایکول ہے. تیسری مثال ہے اس کی، جسے سورہ البقرہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اور وہ منافق مؤمن نہیں ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر یہاں مؤمنین پہ وقف نہ کیا جائے اور اس کو یخادعون اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یعنی وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، تو اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے وہ منافق ایسے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیں. یعنی پہلی ٹرانسلیشن تھی کہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی وہ منافق مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں، وقف نہ کریں، تو بنتا ہے وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، وہ منافق تو ایسے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیں. تو ایک جگہ اگر آپ اس کو وقف کو صحیح کر کے پڑھیں تو اس میں منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. لیکن اگر وقف نہ کریں تو منافقین کی تعریف اور مومنین کی نفی بن جاتی ہے، جیسا جو کہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ ایسا کرنا کفر ہے. اس لیے قرآن مجید کے اوقاف اور رموز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں. اور اگر آپ قرآن مجید کے نسخوں کو کھولیں، ہمارے ہاں جو ہند و پاک میں چھپتے ہیں، ان کے آخر میں ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ مجھ سے اعراب میں، وقف میں جہاں بھی دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ جو بھی غلطی ہوئی ہے، مولا مجھے اس بارے میں معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرا کلام تحریف سے پاک ہے. تو ویسے بھی جب بھی ہم قرآن مجید کی، وہ تو چلیں پورے ختم قرآن کی دعا ہے، بزرگوں کا جو زیادہ مقبول طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ ایک رکوع بھی تلاوت کرتے، اس کے آخر میں وہ یہ دعا مختصر ترین بھی کہتے تو اتنا کہہ دیتے کہ اللہ غلطی معاف فرما، اس لیے کہ ہم نے دانستہ طور پہ نہیں کی. لیکن وہ سیکھے ہوتے تھے، وہ سیکھا ہونے کے بعد ایسا دعویٰ کرتے، اس لیے کہ آپ جب اس کو سیکھ لیتے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کی توفیق بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سیکھتے اور غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یقیناً بندہ اس سے گنہگار ہوتا ہے. اس لیے مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس، پاسبلٹی ہے اس کو سیکھنے کی، تو آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور قرآن مجید کو اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھیے، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھ سکیں جو ہمارے لیے قبولیت کا، اجر کا، سمجھنے کا باعث ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.